بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں۔ اس سیریز کا نام ہے صحیح بخاری سیریز، اور اس سیریز میں انشاءاللہ ہم لوگ صحیح بخاری کا مطالعہ کریں گے، ان کی تمام احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ اور صحیح بخاری میں تقریباً 99 بکس ہیں، اور ٹوٹل حدیثوں کی تعداد اس میں 7563 ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب مکمل کریں، اور اگر زندگی نے ساتھ دیا تو تمام احادیثوں کا مطالعہ کریں۔ تو جو ان کی جو 99 بکس ہیں، جو ان بکس کا ہے، پہلی بک کا نام ہے دی بک آف ریویلیشن، یعنی کہ کتاب وحی کا بیان، اور جو آخری بک کا نام ہے وہ ہے دی بک آف توحید اسلامک مونوتھیزم، اللہ کی توحید اور اس کی ذات اور صفات کا بیان۔ تو ہم انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی حدیث کا آغاز کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ کیونکہ میری خواہش ہوگی کہ میں ایک وائس نوٹ پہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں بناؤں، اور اس 10 منٹ میں میں میکسیمم احادیثوں کا مطالعہ کروں، تو انشاءاللہ میں صرف اردو ترجمہ پڑھوں گا تاکہ ہم ایک وائس نوٹ پہ زیادہ سے زیادہ احادیث کا مطالعہ کر سکیں۔ تو پہلی وحی جو ہے دی بک آف ریویلیشن میں کتاب وحی کی جو پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 1، اس کا میں مطالعہ شروع کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس نے ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے کی ہو، یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے کی ہو، پس اس کو ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن چیزوں کے لیے نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ حدیث نمبر 2۔ ایک شخص حارث بن حشام نامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وحی نازل ہوتے وقت مجھے کبھی تو گھنٹی کی سی آواز آتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے۔ کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی۔ جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ حدیث نمبر 3۔ یہ حدیث کافی لمبی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی۔ کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کا دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر اہلیہ محترمہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے، کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر واپس خلوت گزین ہو جاتے۔ یہ طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہی قیام پذیر تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے نے
مجھے پکڑ کر اتنی زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھ اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو، اپنے رب بہت سی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے کمبل اوڑھا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اوڑھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھارس بندھائی اور کہا آپ کا خیال صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثل ہیں، مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچزاد بھائی تھے اور زمانہ جہالت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا اور ورقہ اس کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات بیان کیے اور کہا اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجیے۔ وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جس کو سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول پڑ اٹھے یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع میں جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین مقبول ہوں۔ ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کے طرح امر حق لے کے آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا دور زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ ابھی انشاءاللہ ہم نے آج اس کتاب الوحی کے 3 احادیثیں پڑھی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم نے اس کی 4 سے 7 حدیثیں پڑھیں گے اور اس باب میں صرف 7 حدیثیں ہیں۔ انشاءاللہ کہ آئندہ کی نشست میں ہم لوگ باقی نشست سے کور کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔